ناظرین، دور جدید میں بین الاقوامی معاملات سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے سرخ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔ ناظرین، آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ بھارت کے حوالے سے ہے، اور وہ اس حوالے سے ہے کہ جس وقت 1947 میں ہم لوگ آزاد ہوئے تھے تو 1947 کے فوراً بعد امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی قریبی جو تھے وہ ہو گئے تھے، اور 1954 میں ہم لوگوں نے ایک باقاعدہ ڈیفنس پیک، ایک میوچول اسسٹنس کا ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، اور 1955 میں پھر ہم بغداد پیکٹ میں شامل ہو گئے تھے، اور پھر 1959 میں ہم سیٹوں میں شامل ہو گئے تھے، سینٹوں میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ جس وقت ساری صورتحال بنی تھی تو اس کے بعد بھارت میں کشمیر کا مسئلہ بھی کیونکہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو لہٰذا بھارت نے کہا پاکستان جو ہے اس کی نیوٹرل پوزیشن ختم ہو گئی ہے، اس نے یہ سارے ڈیفنس پیکٹ جوائن کر لیے ہیں، لہذا کشمیر پہ جو ہے اس کا سارا سٹیٹس چینج ہو گیا، کیونکہ بھارت اس وقت جو تھا وہ رشیا کے کافی قریب تھا، پاکستان جو تھا امریکہ کے کافی قریب آ چکا ہوا تھا، برٹش امپائر جو تھی وہ ڈس ممبر ہونے کے پروسیس میں چل رہی تھی، امریکہ جو تھا وہ ایک اسٹرانگ پاور کے طور پہ سامنے آ چکا ہوا تھا، کولڈ وار چل رہی تھی، اور مطلب بڑی ایک ٹینشن کی کیفیت تھی 1947 میں کولڈ وار۔ 1947 میں ہم لوگ آزاد ہوئے ہیں، اور 1947 میں جو تھی وہ کولڈ وار شروع ہو گئی۔ بہرحال جو انڈین لیڈرشپ تھی جواہر لال نہرو کے انڈر، ان کا خیال تھا کہ ہم لوگوں کو اس سارے جو ہے سلسلے میں نہیں پڑنا چاہیے، ہم لوگوں کو نیوٹرل رہنا چاہیے، اور پاکستان جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سیٹو سینٹو بغداد پیکٹ اس میں سارے میں سب میں شامل ہو چکا ہوا تھا۔ 1955 میں اس وقت تک انڈونیشیا بھی آزاد ہو چکا تھا، مصر بھی آزاد ہو چکا تھا، کیوبا وغیرہ، ان سب لوگوں نے مل کے تو اس سے پہلے بینڈونگ میں یہ اس کا انڈونیشیا کا ایک شہر ہے، وہاں پہ کانفرنس ہوئی۔ چائنا بھی اس وقت 1949 میں جو تھا وہ کمیونسٹ چائنا بن چکا تھا۔ یہ سب لوگ مل کے تو کلیکٹیولی ایفرٹس کر رہے تھے کولونیلزم سے کس طرح جان چھڑائی جائے، یہ جو گورے نسل پرست لوگ حکمران جو ہیں ان سے کس طرح باقی ملکوں کو بھی آزاد کرایا جائے، اور اس کے لیے سارے مل کے کلیکٹیولی یہ آواز اٹھا رہے تھے یہ سارے حکمران، اور وہ بنڈونگ میں اکٹھے ہوئے تھے۔ بڑی مشہور کانفرنس ہے یہ بنڈونگ کانفرنس، اور اسے پنچ شیلا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ 5 جو تھے وہ ڈفرینٹ یعنی اس وقت سلوگنز تھے وہ ان کے، اور اس میں یہ اتفاق ہی کہ یہ کہ جو بھارت تھا اس وقت یہ بھی سوشلسٹ تھا، اور جو چائنا تھا وہ بھی اس وقت سوشلسٹ تھا، تو یہ بڑا ہندی چینی بھائی بھائی کرتے تھے۔ لیکن جس وقت 1959 میں یعنی 55 میں بنڈونگ کانفرنس ہوئی، اور 59 میں ان کے درمیان ٹینشن شروع ہو گئی تھی، اور 1961 میں نان الائن موومنٹ جو تھی، نیم جو تھی یہ اس کا آغاز کیا گیا، اور اس وقت بھی اس کے ممبران کی جو تعداد ہے 120 سے زیادہ ہے، لیکن اس وقت اس کی وہ اہمیت نہیں ہے، پہلے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ سارا جو پروسیس تھا یہ جواہر لال نہرو نے سیٹ کیا تھا، اور 1961 میں پھر سے یہ آپ کہہ رہا ہوں کہ نان الائنڈ موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور 1962 میں چائنا اور انڈیا کے درمیان جنگ شروع ہوئی، جس میں انڈیا کو اتنی خوفناک شکست ہوئی کہ یہ ڈر پایا جا رہا تھا کہ چائنا کے سارے انڈیا پہ قبضہ نہ کر لے۔ بہرحال خیر وہ واپس چلے گئے کہ علیحدہ بات ہے ساری۔ اب حالات بدل گئے ہیں۔ 2014 میں جو ہے 2014 میں یہ مودی سرکار جو ہے یہ برسر اقتدار آ چکی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ نہرو نے اور کانگریس پارٹی نے جو ہے وہ بھارت کو بہت نقصان پہنچایا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کہنا ہے کہ مطلب انڈیا میں اس وقت یہ ڈبیٹ چل رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کی اگر آپ ساری یعنی 47 سے آنورڈ، خاص طور پہ 50s میں آپ آگے یہ سارا پڑھنا شروع کریں تو پاکستان پہ سخت قسم کی تنقید کی جا رہی ہے، یہ امریکہ کے ساتھ مل گئے، امریکہ کے غلام بن گئے، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا۔ حالانکہ جنرل ایوب نے، صدر ایوب جو تھے، صدر ایوب نے اپنی کتاب فرینڈس نوٹ ماسٹر میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ اگر پاکستان کے لیے میری کنٹریبیوشن کو کسی بھی پرسپیکٹیو میں یاد رکھا جائے گا تو وہ میں نے پاکستان کو ایک سٹینڈنگ آرمی دی ہے،
اور وہ اسٹینڈنگ آرمی یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اسلحہ سارا جو تھا ہمیں امریکہ سے ملا تھا، سیٹو سینٹو کے حوالے سے ہمیں وہ اسلحہ ملا تھا سارا. اللہ پاکستان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، ہماری فائنینشیل پوزیشن بھی کوئی اتنی بہتر نہیں تھی، نیا ملک تھا، جانتا ہمیں دنیا میں تھا کوئی نہیں، پاکستان نامی تو ملک ہی نہیں تھا 47 میں کوئی بھی. انڈیا تو ہزاروں سال سے لوگ اس کو جانتے تھے بھارت کو، اور وہ 45 میں یو این او کا ممبر تھا، ہم لوگ 47 میں ممبر بنے ہیں. تو ہماری بہت ساری پرابلمس تھی، مطلب پرابلمس تھی، پانی کی پرابلم، ریفیوجیز کی پرابلم، روپے پیسے کی پرابلم. 48 تک تو ہمارے پاس کرنسی نہیں تھی، اس انڈین کرنسی کے اوپر ہی وہ موریں لگا کے ہم لوگ اپنا ملک چلا رہے تھے سارا. تو اس طرح کے سارے معاملات تھے. پھر فلڈس کا آنا، پھر اور ساری پرابلمس، ایک لمبی پرابلم تھی جو ہم لوگوں کے لیے تھی، جس میں سے گزر کے ہم لوگوں نے پاکستان کو بڑا زبردست پاکستان اب بنا چکے ہیں. خیر میں تو ڈیفنس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہ جو سارے پاکستان میں یہاں پہ تنقید کر رہے تھے، وہ ساری بحث انڈیا میں چل رہی ہے کہ اگر انڈیا نے اس وقت نان الائنڈ موومنٹ کی یہ جو ساری پالیسی تھی، اس کے نان الائن ہونے کی، یہ اگر پالیسی نہ اپنائی ہوتی اور 62 سے پہلے اگر انہوں نے کسی گروپ بلاک کو جوائن کر لیا تھا، یا رشیا کو یا امریکہ کو، خاص طور پہ ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو جوائن کرنا چاہیے، تو یہ چین کی مجال نہیں تھی کہ 1962 میں وہ انڈیا پہ اس طریقے سے حملہ کرتا. نان الائنمنٹ کی وجہ سے اس نے کیا کہ یہ نان الائنڈ ملک ہے، اس کو کسی نے ہیلپنگ کے لیے نہیں آنا، اور بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے. ایک حد تک جو تھا برطانیہ اور کینیڈا اور امریکہ وغیرہ نے بھارت کو سپورٹ دی، لیکن اس وقت چائنیز فورسز تو 30 ڈیز میں کر کے چلی گئی تھی. ناظرین یہ بات یہاں پہ بڑی اہم بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کیوبن کرائسس چل رہا تھا. کیوبن کرائسس یہ تھا کہ 1962 میں ابھی لانگ رینج میزائل نہیں بنے تھے، میڈیم رینج اور شارٹ رینج میزائل یہ بھی بنے تھے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل نہیں تھے. کیوبا کے ساتھ اس وقت فارمر یو ایس ایس آر یعنی رشیا کے خصوصی تعلقات ہیں، اور اس تعلقات کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ ایٹمی میزائل فٹ کرنے شروع کیے. جب انہوں نے کیے تو سیٹلائٹس کے لیے امریکن کو پتہ چلا، تو وہاں پہ اس حد تک ہو گیا کہ وہ سارا کیوبا جو تھا کوارنٹائن کر لیا، یعنی اس کو ساری امریکن نیوی نے جو تھا وہ گھیر لیا اور بلاکٹ کر دیا. اور یہ اس حد تک ٹینشن ڈیولپ ہو گئی تھی کہ خطرہ تھا کہ پہلی جو ہے نا ایٹمی جنگ یہ یہاں پہ ہونی ہے. یعنی وہ اس وقت وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے رشیا اور امریکہ. اس دوران چائنا نے حملہ کر کے سارا اس طرح یہ کیا تھا. یعنی اس بات کو آپ لوگ کلیئرلی اپنے ذہن میں رکھیں. بہرحال خیر میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ بھارت میں یہ بات چل رہی ہے، پاکستانی پتہ نہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے تو پاکستانی جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، جتنے بھی پولیٹیشین ہیں، کیڑے نکالتے رہتے ہیں ہر وقت. پاکستان نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ایسے نہیں کیا، ویسے نہیں کیا، پاکستان کی فلانی پالیسی غلط ہو گئی، فلاں پالیسی ایسے ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. 58 میں جنرل ضیاء نے ماشاء اللہ لگا دیا، اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. اس سے پہلے جی جسٹس منیر نے وہ فیصلہ دے دیا، اس سے مسئلہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. اتنی غلطی کی، 10 کی، 20 کی، 30 کی، 50 کی. اور لگتا ہے پاکستان ہر وقت غلطیاں ہی کرتے رہتا، پاکستان نے اور کچھ نہیں کیا تھا. یہ اتنی نارمل سی اپروچ ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس تھا کیا، ہم لوگوں کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، نہ جی ایچ کیو، نہ فوج، نہ بیوروکریسی، نہ کوئی سٹرکچر، نہ بلڈنگ. آپ لوگ شاید یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جو لاہور ہے یہ صرف ایک شہر اس لیے آپ کو دیا گیا، یہ بھارت کو دیا جا رہا تھا، یہ ہمیں نہیں دیا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو شہر ہی کوئی نہیں ہے. آپ غور کریں 1947 میں جا کے آپ کو کوئی شہر نہیں ملے گا. یہ 6 لاکھ کا شہر تھا، ہسٹوریکل شہر لاہور، اور جسے آپ کراچی کہتے ہیں، وہ کراچی جانا کوئی پسند نہیں کرتا تھا. 3.5 لاکھ اس کی آبادی تھی. یہ تو والوں پہ کہ پاکستان بنا تو وہ بامبے سے ساری جو ٹریفکنگ تھے، وہ جو ساری ٹریڈنگ ہو رہی تھی وہ ختم ہوئی اور کراچی سے شروع ہو گئی. ناظرین ہمارے پاس صرف ایک لاہور اس لیے دیا گیا تھا، بتانا میں نے آپ سے یہ تھا کہ یہ جتنے بھی سارے معاہدات کیے گئے تھے ڈیفنس کے حوالے سے، امریکہ کے پاس ہمیں جانا پڑا، ہمیں اپنی فوج بنانی پڑی. بھارت نے شروع سے تو ہمیں مصیبت ڈال کے رکھی ہے. اور یہ دیکھیے کہ جتنے بھی جن لوگوں نے کیا ہے، تھوڑا سا مجھے جنرل یحییٰ کے دور پہ ذرا اعتراض ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے اچھی طرح سے اس سارے معاملات کو مینیج نہیں کیا. ادروائز جتنے بھی یہاں میں حکمران آئے ہیں انہوں نے جس حد تک بھی پاکستان کے لیے جو کچھ وہ بہتر کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ہے. اور میں یہاں پہ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 1963 میں جو ہم نے باؤنڈری ایگریمنٹ کیا تھا چائنا کے ساتھ، وہ ماسٹر اسٹروک تھی ہماری فارن پالیسی کے. وہ انتہائی دانشور سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور آج ہمارے چائنا کے ساتھ اتنے زبردست تعلقات ہیں.
لہذا یہ ہے کہ پاکستان پہ ہر وقت تنقید نہ کرتے رہیں. پاکستان نے جو بھی پرفارم کیا زبردست کیا, آئندہ دنوں میں بھی یہ کرے گا. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت میں یہی ساری ڈسکشن چل رہی ہے کہ بھارت کو ڈیفنس پیکٹس میں شامل ہونا چاہیے تھے. اگر بھارت ڈیفنس پیکٹ میں شامل ہوتا تو اس وقت بھارت کی پوزیشن بہت بہتر ہونی تھی. لہذا آپ لوگ پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس بات کو غور و فکر کریں. بہت شکریہ.